ہر پاکستانی جو ہے اسی کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ ہے بلوچستان کا دیرینہ مسئلہ، اور جو ہفتے کے دن وہاں پر وائلنس دیکھنے میں آیا، کوآرڈینیٹڈ 12 سے زیادہ اٹیکس ہوئے صوبے میں، اور بہت ہی مربوط انداز میں، اور پھر اس کے بعد، اس سے پہلے اس کے بعد کا پروپیگنڈا دونوں جانب سے، بلوچ ملیٹنٹس اور علیحدگی پسند گروپس کی طرف سے بھی اور ریاست کی طرف سے بھی، ون سائیڈڈ نہیں. اور لیکن اس کے نتیجے میں اس وقت فگرز بھی جو سامنے آئے ہیں وہ بھی کافی ہوش ربائیں، دعوے جو ہیں دونوں جانب سے کیے گئے ہیں. پاکستانی ریاست کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے 140 150 سے زائد ملیٹنٹس جو ہیں ان کو مارا ہے، اور جبکہ بلوچ سائڈ جو ہے وہ زیادہ نمبر بتاتی ہے کہ انہوں نے سیکورٹی فورسز کو کے جو لوگ ہیں ان کو وہ ہلاک کیا ہے، اور سویلینز بھی اس میں جانے گئی ہیں. لیکن زیادہ بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ انسرجنسی میں اتنی زیادہ شدت کیسے آئی ہے، اور اس کا حل کیا ہے، آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں رفیع اللہ کاکڑ صاحب، آپ جانتے ہیں ان کو پہلے سے، بہت ہی ہمارے ذہین فتین بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اسکالر بھی ہیں، اور اس وقت کیمبرج میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اپنی، اور پہلے بھی ہم ان سے بات کرتے رہے ہیں. تھینک یو رفیع فار جوائننگ اس. آپ کو بہت پتہ ہے آج شکریہ رضا رومی صاحب. جی سر، تو آج وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی صاحب نے کہا کہ جی اس کا ایک ہی حل ہے، ملٹری سولوشن. آپ کو پتا ہے ہم لوگ تو کافی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی حل ہونا چاہیے، اور یہ سیاسی طریقہ ڈائیلاگ نکالا جائے. یہ ملٹری سولوشن کی بات آپ مجھے آپ کے ویوز کا تو پتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کا تناظر کیا ہے، اور یہ کس حد تک بات اس میں وزن ہے کہ ایک فوجی سولوشن سے ہم اس کو حل کر لیں گے. جی رفیع اللہ کاکڑ. جی بہت شکریہ رضا رومی صاحب. میں سمجھتا ہوں اس بات کو دو تناظر میں دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ بلوچستان میں اوور دا ایئرز ریاست نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے مصنوعی لوگوں کی ایک پوری کیپ تیار کی ہوئی ہے، جن کے ذریعے وہ بلوچستان میں حکمرانی کرتے ہیں، ان کو بلوچستان پہ مسلط کرتے ہیں. اب یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروڈکٹ یہ مصنوعی قیادت ہے، ان کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ یہ اس جنگ کے بینیفیشریز ہے. جنگ جاری رہے گا تو ان کو بغیر ووٹ لیے اقتدار ملتے رہیں گے. تو ایک بلوچستان میں آپ کو آج نہیں، پچھلے 20 سال سے ہمیشہ طاقت کے استعمال کے جو حمایتی ہے یا حامی نظر آتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو مصنوعی قیادت کے زمرے میں آتے ہیں اور جو ریاست کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے بینیفیشری ہے. دوسری بات جو اس حوالے سے کہنی، وہ آئی تھنک ایک ریئلسٹک پرسپیکٹیو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے جن پولیٹیکل ٹرمز پہ ریکنسیلیشن ممکن تھی، آج ان پہ نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے جن ٹرمز میں بلوچستان میں یہ مسئلہ سیاسی طریقے سے حل ہو سکتا تھا، آج وہ آپشنز یا وہ اقدامات ناکافی ہوں گے. جس کا مطلب ہے کہ دن بدن سیاسی ریکنسیلیشن اور صلح کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اور آج اگر کوئی جنون 100% ایفرٹ بھی کرے، انفارچونیٹلی آج حالات یہاں تک پہنچے کہ یہ کہا جانا یہ جائز ہوگا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے دھانے پہ حالات کھڑے، جس کا مطلب ہے کہ کل اگر آپ چاہیں تو ریکنسیلیشن یا مذاکرات یا ڈائیلاگ سے یہ بات حل نہیں ہوگی. اب پہلے ریاست اور شہری کے درمیان جو خلیج اتنا بڑھ چکا ہے، اس کے لیے بڑے انتہائی بنیادی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے ہوں گے. جس کا مطلب ہے جو بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا ان کے حمایت یافتہ سیاسی لوگ ہیں، ان کا ایک یہ نقطۂ نظر ہے کہ چونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، اگر ہم سیاسی ڈائیلاگ بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ایک منیمم لیول آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی لانا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دعویٰ ہے وہ ان دو تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. جی بہت آپ نے اچھی بات کہی کہ یہ حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آئے ہیں. لیکن رفیع اللہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری ریاست پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ فورن ہینڈ جو ہے ہندوستان کا اور افغانستان کے تھرو
اور دیگر اس میں جو ہے فورسز ایکٹیو ہیں. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ خطہ ہے ایسا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس طرح سے اس کی جو جیوگرافی بھی ہے، مطلب وہ ہم ڈینائی نہیں کر، ایران ہے، افغانستان ہے، یہ چین کا بھی اب انٹرسٹ ہے، امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے، وہ کہا جا رہا ہے اسرائیل کا بھی کوئی دور دراز سے کوئی رشتہ داری نکال لی انہوں نے بلوچستان سے. تو یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے ایز اے بلوچستان نیٹو؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. جی جی دیکھیں، بالکل جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ بلوچستان کا جو محل وقوع ہے، بلوچستان جس جیو اسٹریٹجک خطے میں واقع ہے، وہاں پہ اس بات پہ مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ کوئی خارجی پلیئرز انوالو ہوں گے. یقیناً ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ماضی ایسا رہا ہے کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ کوئی آس پاس کے ہمسایہ ممالک، ریجنل یا ایون ایکسٹرا ریجنل پلیئرز کا اس میں کوئی مداخلت ہوگا. بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے امکانات ہے. لیکن کیا یہ انسرجنسی اور اس کی جو بڑھتی ہوئی شدت اور پاپولیرٹی ہے، اس کے پیچھے بنیادی عوامل خارجی ہے؟ میرے حساب سے بالکل بھی نہیں. یہ جو انسرجنسی کی شدت اور پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، یہ خارجی عوامل کے لن سے ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. اس کی بنیادی وجوہات جو ہے وہ ہمارے اندرونی ہے. ریاست اور شہری کا جو تعلق ہے، اور اس میں جو بڑھتا ہوا خلیج ہے. ہمیں اصل میں اس پہ آپ غور کرنا چاہیے کہ یہ خلیج اتنا بڑھ کیوں رہا ہے، اور پچھلے 7 8 سال یا 10 سال میں ایسا کیا ہوا ہے کہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ 20 سالہ لڑکے، جوان لڑکے لڑکیوں سے لے کے 70 سالہ بوڑھے عورت اور مردوں تک لوگ خودکش حملوں کے لیے تیار ہے ایک سیکولر نیشنلسٹ کاز کے لیے. یہ تقریباً انپریسیڈنٹڈ ہے اس سکیل پہ پچھلے 2 سال میں خودکش موبلائز کرنا جو بلوچ عسکریت پسندوں نے کیے ہیں. تو ہمارے لیے سوال یہ کہ یہ کام پیسوں سے یا خارجی مداخلت کے تھرو نہیں ہوتے. ہمیں اس کے اندرونی عوامل پہ غور کرنا چاہیے. اندرونی عوامل بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اصل کور ایشو جو گریونس جو ہے، مسنگ پرسنز ہو، وسائل کی ڈسٹریبیوشن ہو، گورننس کا ایشو ہو، لوگوں کی آواز، لوگوں کی ڈیولپمنٹ، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. مگر رفیع اللہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہماری آپ کی بلوچستان میں جو ایلیٹس ہے، مثلا جو صوبائی گورنمنٹ ہے، ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا تو ہمیں پتہ ہے نا، ان کا تو ایک 2006 سے بگٹی کے قتل کے بعد سے ایک سٹینڈرڈ پلے بک رہی ہے کہ یہ فورن ہینڈ ہے، یہ دہشت گرد ہے، ان کو مارنا ہے، ملٹری کائنیٹک سولوشنز کرنا ہے. آپ یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو پروونشل ایلیٹ ہے، پروونشل پولیٹیشنز ہیں، ان کی کیا اس میں کتنی پاور، کتنی ان کی کس حد تک وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی اہلیت یا کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، اور پاکستان پراپر میں اکثر یہ بات ریز کی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سنجیدہ بحث کی کافی ضرورت ہے. دیکھیں بلوچستان میں جو بلوچستان کی حقیقی سیاسی قیادت ہے، وہ بالکل اس مسئلے کو حل کرنے میں نہ صرف دلچسپی رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ حالات کو قابو کرے اور اس لیول تک پہنچائے. بدقسمتی سے، اور یہ وہ بات ہے جو پاکستان پراپر کے اشرافیہ کو سمجھ نہیں آتی، کہ بلوچستان میں بلوچستان کی حقیقی سیاسی قیادت کو آنے نہیں دیا گیا ہے، نہ آنے دیا جاتا ہے. اور رضا رومی صاحب ایسے مصنوعی قیادت کہ ہر مصنوعی جو نیا کھیپ آتا ہے پچھلے پہ بندہ شرما جاتا ہے. یعنی آپ پچھلے صرف 10 سال دیکھیں، 6 وزیر اعلیٰ، یہ میں کیئر ٹیکر چیف منسٹرز کو نہیں شامل کر رہا. اور یہ کون وزیر اعلیٰ آئے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں کون ہیں جنہوں نے اقتدار کیا ہے؟ ڈاکٹر مالک کے 2.5 سال نکال کے یہ سارے سو کالڈ ملک گیر سطح کی جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بی پلیئرز بنتی ہے بلوچستان میں، ٹولہ وہی ایک ہے جو ہر 5 10 سال بعد اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں. تو میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. جب آپ بلوچستان والوں سے کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی قیادت یہ اسٹیبلشمنٹ کی من پسند سیاسی قیادت ہے، جن کو وہ مسلط کرتے ہیں، اس کی مثال آپ یہاں سے لے لیں.
it has become a joke in Balochistan. Elections and parliamentary process has become a joke in Balochistan. आपको याद होगा नवाब सनाउल्लाह के खिलाफ 2017-18 में जब नो कॉन्फिडेंस आई थी, मुस्लिम लीग नून की 21 सीटें थी, उनके इत्तेहादियों की 26 थी। उनको छोटे इत्तेहादियों ने कहा कि आप 21 में से 9 बचा ले, हम आपको नो कॉन्फिडेंस डिफीट करवा देंगे, 9 सीटें इनको बचानी थी। लो एंड बिहोल्ड रजा रूमी साहब, मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत थी, वजीर आजम है बलूचिस्तान, 9 में से एक नहीं बचा सके, नॉट इवन वन, और वो उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ये अफसोसनाक बात नहीं है, ज्यादा अफसोसनाक ये है कि 2023-24 में जब मियां नवाज शरीफ साहब आए इलेक्शन से पहले, सीरीना में दरबार लगा, तो वही लोग जिन्होंने बार बार डिच किया है, बिट्रे किया है, जो उनको पता है कि इनके लोग नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वही आसपास बैठे, आज वो वजीर है, आज वही लोग वजीर आला की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं।